بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا ذہین تھا وہ انسان جس نے بھی سوال کیا رسول اللہ سے۔ اس نے کہا کہاں ان سے پوچھوں، ان سے پوچھوں، ان سے پوچھوں؟ چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہر شے سے پہلے ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اور یہ ہر معصوم نے ان الفاظ کو دہرایا، کہا کہ سب سے پہلی شے جو اللہ نے خلق کی وہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلی شے جو اللہ نے خلق کی ہے وہ کیا ہے؟ تو اب رسول اللہ جو بات کہیں گے وہی تو صحیح ہوگی نا، ہے نا؟ ہم یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم چوتھے خلیفہ کی بات ہی نہیں کر رہے، ابھی تو ہم آخری رسول کی بات کر رہے ہیں، ختمی مرتبت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب جو ختمی مرتبت کہیں گے اس سے ہٹ کر تو کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ جو رسول اللہ کہہ دیں گے عین حقیقت وہی ہوگا۔ تو اب پوچھنے والا کتنا ذہین تھا، اس نے کہا کہ رسول سے ہی پوچھا جائے، اس لیے کہ جو قبل ہر شے ہے وہی بتائے گا کہ اول شے کیا ہے، اول شے کیا ہے۔ تو اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو شے، اور یہ ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم آغا محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں روایت لکھی، اور کم از کم ہمارے علماء کی محنت کو ہی عالم اسلام دیکھ لے کہ اصول کافی ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں کہ جو بنیاد ہیں۔ بنیاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتری تھی، یہ علماء نے محنت کی، اور جتنے بھی ائمہ، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، رسول، قرآن، تفسیر، تنزیل، تعبیر، احادیث، روایت، درایت، آیت، علم کلام، علم منطق، علم بیان، علم فلسفہ، علم رجال، سارے علوم کی روشنی میں ساری روایتیں جو جمع کی، تو یہ 4 کتابیں ہیں کہ جن سے ہٹ کر شریعت نہیں ہے یقیناً۔ تو علماء نے محنت کی، اور اب دیکھنا چاہیے کہ حوالے کروں آپ کے جملے اجازت ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی کتاب کہ جسے بعد کتاب باری کہا جاتا ہے، صحیح البخاری۔ صحیح بخاری میں 4000 سے اوپر روایتیں ہیں، 4000 سے اوپر روایتیں، جس میں مکررات یعنی بار بار کچھ روایتیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں، دہرائی بھی گئی ہیں۔ 4000 سے اوپر، 4500 کے قریب، اس سے بھی اوپر کچھ روایتیں، 5000 کے اندر روایتیں۔ صرف ہمارے یہاں کی اصول کافی میں 16200 روایتیں۔ سوچیں آپ سوچیں تو کتنی محنت ہے اور کتنی جانفشانی ہے، اور کن حالات میں لکھی گئی ہیں کتابیں، یہ بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تہذیب ہے، استبصار ہے، من لا یحذرہ الفقیہ۔ تو اب میں نے کہا کہ آغا محمد ابن یعقوب کلینی نے روایت لکھی کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے جو شے خلق ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، سناؤں آپ کو آپ میرے ساتھ؟ یقیناً گرمی بھی بہت ہے، لیکن یہ گرمی جو ہے ہمیں ٹھنڈک کا احساس دلاتی۔ جب علم کے بحر سرد میں انسان تیراکی کرتا ہے تو پھر اسے گرمی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اپنے وقت کے دائرے میں گفتگو کامل ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میرا جو وقت ہے اس پر گفتگو کامل ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شے خلق ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے کیا کہا کہ جو رسول اللہ کہیں گے وہی حق ہوگا، اور جو رسول اللہ بتا دے اس پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات پر بحث کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کو مدینۃ العلم نہیں مانتا۔ جو رسالت مآب کی بتائی ہوئی بات پر بحث کرے کہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، انہوں نے ایسے کہا یا کیا کہا، جو بات روایت مصدق ہو جائے، مستند ہو جائے، جس کے متعلق کوئی شک نہ ہو، اور جب وہ روایت سامنے آ جائے تو اس پر یقین کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رسول نے بتا دیا۔ یا رسول اللہ اول شے کون سی ہے جسے اللہ نے خلق کیا؟ تو پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا۔ اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا نا، مشیت تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم سے زیادہ کون مشیت خدا سمجھتا ہے۔ اول ما خلق اللہ المشیہ،
اللہ نے سب سے پہلے جو شے خلق کی وہ ہے مشیت. اگلا جملہ دوں آپ کے حوالے کروں. سب سے پہلی شے جو خلق ہوئی وہ ہے مشیت. اگلا جملہ جو اسی جملے کے تسلسل میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا, کہا, اور ایک ہی نشست میں ایک ہی شخص کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا, میرے آقا عالم دین نے یہ جملہ محفوظ کر لیا کہ اول ما خلق اللہ المشیہ وخلق الاشیاء بالمشیہ. کہا سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا اور اس کے بعد جتنی اشیاء کو خلق کیا اس کو مشیت سے خلق کیا. مشکل تو نہیں ہو رہی نا بات, آسان بات ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے آپ. اس لیے کہ وہ بزرگ بھی مجھ سے یہی کہتے تھے کہ آپ بالکل اطمینان سے جیسے بھی آپ گفتگو کرتے ہیں ویسے کریں, بس ذرا ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کریں. لیکن یہ کہ میں یقیناً ٹھہر ٹھہر کا تو ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھا جاتا, تیزی تیزی سے تو نہیں پڑھا جاتا. تو اس لیے میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا اور اس کے بعد جتنی اشیاء خلق ہوئیں انہیں مشیت سے خلق کیا گیا. اب اگر آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک اجازت مجھے دیں کہ میں ذرا سا ترجمے میں تصرف کروں. اجازت دی آپ نے کہ بھائی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے مشیت کو خلق کیا, اس کے بعد جو بھی خلق ہوا وہ مشیت سے خلق ہوا, ٹھیک ہے, تو اب اگر اس بات کو ایسے کہا جائے تو بھی ٹھیک ہوگا کہ اللہ خالق ہے مشیت کا اور مشیت خالق ہے اشیاء کی. یعنی ایک وسیلہ, ایک ذریعہ اللہ نے مشیت کو بنایا. مشیت خود بخود خلق نہیں ہو گئی ہے, پہلے کہہ دیا کہ مشیت کا خالق اللہ ہے, لیکن مشیت کو اللہ نے اول شے قرار دیا. سب سے پہلی شے کون سی ہے؟ مشیت. اب جو بھی بنے گا مشیت ہی سے بنے گا. اب یہ مشیت جو چاہے, ارے بھائی مشیت کا مطلب ہی چاہ ہوتا ہے. مشیت کا مطلب ہی چاہ, پسند, انسان کی ضرورت, پسند, چاہ, اس کو کہتے ہیں مشیت. تو اب جو بھی اشیاء خلق ہوئیں وہ مشیت کے ذریعے خلق ہوئی. کسی اور نشست میں کسی اور نے پیغمبر سے یہی سوال کر لیا, یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شے خلق ہوئی؟ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر کسی اور نشست میں کسی اور نے رسول اللہ سے پھر یہ سوال کر لیا, یا رسول اللہ پہلے سب سے پہلے جو شے خلق ہوئی وہ کیا ہے؟ کہا اول ما خلق اللہ الروح. اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شے خلق ہوئی؟ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شے خلق ہوئی؟ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب ہو گئی نا پریشان کن بات. کبھی رسول اللہ کہتے ہیں مشیت کو پہلے خلق کیا, کبھی رسول اللہ کہتے ہیں عقل کو پہلے خلق کیا, کبھی رسول اللہ کہتے ہیں روح کو پہلے خلق کیا, کبھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا. ٹھیک ہے, تو اب کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہو گئی کہ ان پانچوں میں سے اول چیز کون سی ہے؟ بھائی کہیں 4-5 انسان, 4-5 جو صدر مملکت ہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے نا, ایک ساتھ تو 4-5 چیزیں نہیں ہوتی نا. ایک ساتھ 4 وزیر اعظم تو نہیں ہوں گے, ایک کے بعد ایک آئے گا. ایک ساتھ 4 خلیفہ تو نہیں ہو گئے, ایک کے بعد ایک آیا. ٹھیک ہے, تو اب ایک ساتھ پانچوں چیزیں ایک ساتھ, کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے عقل, کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے روح, کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میرا نور, کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے مشیت. تو یا رسول اللہ ان سب میں کون سی شے پہلے ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں روح پہلے ہے, کبھی آپ کہتے ہیں نور پہلے ہے, کبھی آپ کہتے ہیں عقل پہلے ہے, کبھی آپ کہتے ہیں مشیت پہلے ہے. تو ان سب میں کون سی شے پہلے ہے؟ تو پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا سمجھو روح بھی میں ہوں, عقل بھی میں ہوں, نور بھی میں ہوں, مشیت بھی میں ہوں.